الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر عہد شکن کے لیے قیامت والے دن اس کے سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، اسے اس کی بدعہدی کے تناسب سے بلند کیا جائے گا. سنو، عام لوگوں کے امیر و حاکم کے عہد کو توڑنے والے سے بڑا عہد شکن کوئی نہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. عامۃ المسلمین کے امیر سے مراد حاکم وقت، خلیفہ، بادشاہ اور حکمران یا اس کا نائب ہے. اس کے عہد کو توڑنے سے مراد اس کے عہد یعنی عہد اطاعت اور بیعت کا توڑنا اور اس کے خلاف خروج و بغاوت ہے. اسلام نے حکمرانوں پر تنقید کرنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی اصلاح کرنے کی تو تاکید کی ہے، اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، لیکن ان کے فسق و فجور یا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے عہد اطاعت کو توڑ دینے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اس طرح ملک میں فساد اور بدامنی پیدا ہوتی ہے، جس سے حالات مزید خراب ہی ہوتے ہیں، اصلاح پذیر نہیں ہوتے. خلفاء و سلاطین کے خلاف خروج و بغاوت کی تاریخ کا جائزہ لینے سے بھی اس حکم کی افادیت و اہمیت واضح ہوتی ہے. تاریخ میں خروج و بغاوت کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سے کسی سے بھی امت مسلمہ یا اسلام کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. اسی طرح آج کل کی جمہوریت میں بھی، جس میں حکومت وقت کے خلاف مظاہرے جمہوریت کا ایک حصہ بلکہ اس کی جان سمجھے جاتے ہیں، یہ ایک بے ثمر عمل ہے جس سے نہ حکمرانوں کی اصلاح ہوتی ہے نہ ملک و قوم کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. البتہ توڑ پھوڑ سے لوگوں کے املاک اور قومی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، اور بعض دفعہ انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے. اس لیے یہ سیاسی مظاہرے بھی شرعاً محل نظر ہیں. اس حدیث میں حکمرانوں کے خلاف اس قسم کے اقدامات پر سخت وعید بیان کی گئی ہے. اس لیے ہمیں حکومت وقت اور حکمرانوں کی اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ کار وضع اور اختیار کرنا چاہیے، جس میں محض تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں خیر خواہی اور ملک و قوم کی مفادات کا جذبہ کار فرما ہو. یہ احتجاجی ہڑتالیں اور سیاسی مظاہرے شرعی لحاظ سے بھی غلط ہیں، اور تجربات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو گویا کہ ہماری شریعت نے ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی حکمرانی کرنے والے اگر مسلمان ہیں تب تو بہت زیادہ خیال کرنا ہے اس بات کا کہ ان کے خلاف ہمارا کوئی قدم نہ اٹھے کہ جس سے حکومت کو گرانے یا گرنے کی بات ہو، کیونکہ اس طرح کی غلطیوں سے پورے معاشرے کے تمام لوگوں کو نقصان پہنچے گا. اور اگر بالفرض مان لیں حکمرانی دوسری قوموں کی ہے، جمہوری ملک ہے جیسے ہمارا ملک ہے،
تو ایسی صورت میں بھی جن باتوں کا ذکر کیا گیا ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. مظاہرے کرنا، شور شرابے کرنا، اسی طریقے سے بغاوت اور حکومت کے خلاف بہت زیادہ نعرے بازی یا طرح طرح کی اور کوئی چیز، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو ہمارا نقصان بھی ہوگا اور دوسرے ملک و ملت کے اندر ایک ایسا انتشار پیدا ہوگا کہ پھر یہ حکمرانی چلے گی نہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کسی ملک کے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پر حکمراں جو ہیں وہ اچھی طرح سے حکمرانی کریں اور اپنی قوم کی دیکھ ریکھ کریں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکمرانوں کی کوتاہیوں سے عام لوگوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کو چاہیے صبر و ضبط سے کام لیں، اس کا کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں. اس طرح شور و غوغا کرنا، راستہ بند کر دینا اور دیگر اس طرح کی ہڑتالیں وغیرہ، اس سے ان کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہی نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامہ، لوگوں کا جو امیر عامہ ہے، عام لوگوں کا جو حاکم ہے، خلیفہ، بادشاہ، کچھ بھی کہہ لیں، اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی غداری ہے اور سب سے بڑی بدعہدی ہے. ہاں، اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. جو دائرے کار ہے، آپ کو قانون بھی، حکومت بھی ایک دائرہ دیا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اصلاح کی حد تک آپ کو اجازت ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی علم بغاوت جو ہے بلند کر دینا، ہم مانتے نہیں اس حکومت کو، ہم اس قانون کو نہیں مانتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا اور ملک و ملت میں ایک انتشار پیدا ہوگا اور اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی معاشرے کے اندر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، غور کریے گا، حدیث قدسی جو اللہ تعالی فرما رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بھلا بتائیے جس سے جھگڑے گا وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا انا خصمہم یوم القیامہ، جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا. رجل اعطى بی ثم غدر، ایک ایسا آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا، غداری کر دیا. اللہ کا نام لے کر ہم لوگ کتنی مرتبہ قسمیں کھاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے، معاملے کے وقت حلف اٹھا لیتے ہیں، ذرا سی بات اپنے خلاف کیا ہوئی دھڑ کر کے توڑ دیتے. اللہ اکبر، قیامت والے نے اللہ تعالی کھڑا ہوگا. ایسا آدمی رجل اعطى بی ثم غدر، ایسا آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر غداری کر دیا، بے وفائی کر دیا، عہد کو توڑ دیا، ایفائے عہد کا پاس و لحاظ نہ کیا، اپنے ایک بھائی کو اللہ کے نام پر دھوکہ دے دیا. اگر ایک مسلمان کو دیا تو کم از کم ایک مسلمان، چلو ٹھیک ہے قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا جیسا کہ ہے. لیکن ایک غیر مسلم جو آپ کی داڑھی، آپ کے کرتے پاجامے، آپ کی دینداری پر آ کر اللہ کے نام پر کہہ رہے ہیں مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہوتے، آپ سے کوئی عہد و پیمان کیا اور آپ نے پھر اس کو ٹرکا دیا، ہائے ہائے اس کے دل پر کیا گزرے گی. اور قیامت والے دن مد مقابل اللہ ہوگا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت. دوسرا ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ دیا. غلام ہے، اس کی تو تجارت ہوتی تھی پہلے، اب تو بہرحال یہ بھی نہیں، کوئی آزاد انسان کو پکڑے اور اس کو کسی کے ہاتھوں بیچ دے اور جو قیمت ہے کھا جائے.
جیسے بچوں کو پکڑ کر بیچ دیا جاتا ہے، نوجوان بچیوں کو پکڑ کر بیچ دیا جاتا ہے برائیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کو پکڑ کر بیچ دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ایسا بیچ کر جو کھاتے ہیں، ان کے خلاف بھی قیامت والے دن اللہ تعالی کھڑا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، اور ایک ایسا آدمی جس نے ایک مزدور کرائے پر لیا اور اس سے مکمل کام لیا شام تک یا جو کچھ طے پایا تھا، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، اور پھر اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کا جو صلہ ہے، وہ اس کو دیا ہی نہیں۔ یہ تین ایسے بد نصیب لوگ ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ کے نام پر عہد کر کے غداری کرنا، کسی آزاد کو بیچ کر پیسے کھا جانا، اور کسی مزدور کو مزدوری کے لیے رکھنا، کام مکمل لینا اور اس کو مزدوری نہ دینا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جبکہ ہماری شریعت کے اندر حکم کیا ہے کہ ایک مزدور کام کرتا ہے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے آپ اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سلسلے میں بھی ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، مزدوروں کو لاتے ہیں تھوڑا کام بتا کر، زیادہ کام لیتے ہیں، اور جب شام کو پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو ٹک ٹک کرتے ہیں، اور پھر چونکہ طاقت ہے، قوت ہے، پیسے روپے ہیں، اگر زیادہ اصرار کرے تو دو چار ہاتھ لگا بھی دیتے، وہ مجبور ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں آپ کر لیے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مزدور کی طرف سے آپ سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ جب مقابلے میں آ جائے گا تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بہرحال جو باتیں بیان کی گئی ہیں بہت قیمتی باتیں ہیں، ان پر توجہ دیجیے۔ جہاں جس حکومت میں، جس ملک میں رہتے ہیں، نرمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر جھگڑے اور فساد کے ساتھ سکون سے رہیے، اور قوم و ملت کو سکون سے رہنے دیجیے۔ کوئی بھی ایسی جو ہے حرکت مت کیجیے کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے دیگر مسلمان آپ کے بھائی پریشانیوں میں گھر جائیں۔ مسلمان ہی کے لیے نہیں، ساری قوم کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے اور عالم بغاوت بلند کرنے سے محفوظ رکھے، اور غداری سے، بے وفائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے، جو کہ اچھی عادتیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک کام کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہماری پریشانیوں کو درست فرما دے کہ یقیناً وہی درست کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔